سے ہمارے تمام 32 امیدوار معزز عزیز اکرام بزرگان قوم اور ملت، میں آپ تمام کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج کے اس انتخابی جلسے میں آپ نے شرکت کی۔ میں آپ تمام لوگوں سے یہ اپیل اور گزارش کرنے کے لیے آیا ہوں کہ 15 جنوری کے دن آپ اپنا ایک ووٹ کا استعمال مجلس اتحاد المسلمین کے پتنگ کے نشان پر کریے۔ یہ آپ کے اتحاد کی کامیابی ہوگی، یہ آپ کے شعور کی کامیابی ہوگی، یہ آپ کا ایک ووٹ انصاف کی لڑائی میں کامیابی کے لیے ایک بہت بڑا قدم بنے گا۔ اور میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین کی یہاں سے امیدواروں کی کامیابی اکولہ شہر کے تمام رائے دہندگان اور یہاں کے تمام شہریوں کی کامیابی ہوگی۔ اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ اکولہ شہر میں ڈیولپمنٹ اور وکاس کا کام ہو، یہاں پر ترقیاتی کام انجام دیے جائیں، اور مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کامیابی کے بعد آپ تمام کے وارڈ میں آپ کے ترقیاتی کام کو کروائیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کو یہ بھی بتانے آیا ہوں کہ مجھے یہ بتایا گیا کہ برتھ سرٹیفکیٹ، جنم داخلہ اور مرتیو داخلہ یہاں پر بند کر دیا گیا ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر بی جے پی کتنی نفرت کرتی ہے مسلم اقلیت سے۔ اگر کوئی پیدا ہوتا ہے تو اس کا برتھ سرٹیفکیٹ، جنم داخلہ نہیں دیا جاتا۔ پیدا ہونا ہمارا ان کے لیے مشکل، ہمارا اس دنیا سے چلے جانا ان کے لیے مشکل بن جاتا ہے۔ تو برتھ سرٹیفکیٹ، جنم داخلہ اور مرتیو داخلہ دینے کے لیے بھی دیویندر فڈنویس، ایک ناتھ شنڈے اور اجیت پوار کے پیٹ میں اور سر ہوتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا آخر کیسی سوچ کے لوگ رکھتے ہیں۔ بتائیے آپ، اگر ہم بھارت کو وشو گرو بنانا چاہتے ہیں اور پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر، مہاراشٹر کی ودھان سبھا میں کھڑے ہو کر گڈ گورننس کی بات کرتے ہیں، یہ کون سا گڈ گورننس ہے کہ آپ ایک سمودائے سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ ان کا جنم داخلہ نہیں دیتے، ان کا مرتیو داخلہ نہیں دیتے۔ آپ آنے والے بلدیہ کے انتخابات میں مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کو کامیاب کریے۔ انشاءاللہ تعالی مجلس کے اگر 32 کارپوریٹر کامیاب ہوں گے، یہ جا کر گورنمنٹ کے دفتر کے سامنے دھرنا دے کر بیٹھ جائیں گے، اور اس وقت تک وہاں سے نہیں اٹھیں گے جب تک کہ اکولہ میں رہنے والوں کے لیے جنم داخلہ اور مرتیو داخلہ گورنمنٹ مجبور نہیں ہو جاتی ان کو دینے کے لیے۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہاں پر آپ دیکھیے، گووردھن روڈ ہے، سول لائن روڈ ہے، نگر روڈ ہے، علاقہ ہے، یہاں پر وکاس اور ترقیاتی کام انجام دیے گئے، اور جب بات آتی ہے ڈابکی روڈ کی، شیواجی نگر کی، گنگا نگر کی، غیر محمد پلاٹ کی، بھیم نگر کی، تو یہاں پر ان کو لگتا ہے اندھے ہو جاتے ہیں لوگ۔ ان کو یہاں پر کوئی ڈیولپمنٹ کام کروانے کی فکر نہیں ہوتی ہے۔ آخر یہ تعصب مسلمانوں سے کیوں کیا جاتا ہے کہ جس علاقے میں مسلم اقلیت اور دلت بستے ہیں وہاں پر روڈ کا انتظام نہیں، وہاں پر پینے کے پانی کا کوئی انتظام نہیں، وہاں پر اگر بارش ہو جاتی ہے تو بارش کا پانی کئی کئی دن تک جمع رہتا ہے۔ حکومت کی گورنمنٹ کی طرف سے PMAY کی ہاؤسنگ کے الاٹمنٹ کی اسکیم میں مسلم اور دلتوں سے ناانصافی
से पेश किया जाता है। मैं वादा करता हूं डाबकी रोड, शिवाजी नगर और गंगा नगर, जूना शहर और आपके गैर मोहम्मद प्लाट भीम नगर की जनता से कि आप 15 तारीख को अपना एक एक वोट पतंग के निशान पर बटन दबाकर डलवाइए। इंशाअल्लाह ताला जो काम गौरक्षण रोड और सिविल लाइन रामनगर में हुआ, उससे ज्यादा काम मजलिस के कॉरपोरेटर इन तमाम वार्डों में कराएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये तासुब की निशानी है। नरेंद्र मोदी बोलते सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, मगर अकोला में खाली गौरक्षण रोड, सिविल रोड, रामनगर में ही विकास हो रहा। जहां पर आप जानते हैं कि कांतापुर डैम में पानी कम हो जाता है, तो यहां पर पीने के पानी के लिए प्राइवेट टैंकरों का इस्तेमाल किया जाता है और प्राइवेट टैंकर एक माफिया बन चुके हैं। आप मजलिस के उम्मीदवारों को कॉरपोरेटर मुंतखब करिए। जो लोग आपको पानी नहीं पिलाए, हम इंशाअल्लाह ताला उनके घरों का पानी बंद करके अकोला के गरीब जनता को पानी पिलाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बहुत से मसले मसाइल हैं। टैक्स इतना बढ़ा दिया गया कि आखिर ये गरीब इस महंगाई के दौर में एक आम आदमी कैसा टैक्स अदा करेगा। और फिर आप ये भी जानते हैं कि अकोला महानगर पालिका के स्कूल की इमारतें इतनी कमजोर और बोसीदा हैं कि कभी भी गिर सकती हैं। स्कूल का इंतजाम नहीं है, जहां पर भी सौतेला सलूक किया जाता है। यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की राय है कि मजलिस जब कहती है कि आप मजलिस को वोट दो, तो मजलिस ये कहती है कि वोट इसलिए दो ताकि तुम्हारी सियासी लीडरशिप बने, और जब तुम्हारा सियासी नेता बनेगा तो वो डेवलपमेंट का काम करवाएगा, स्कूल खुलवाएगा, पीने के पानी का इंतजाम करेगा। अगर गवर्नमेंट से लड़ना पड़े तो सबसे पहले वो आगे जाकर हुकूमत से लड़ाई लड़ेगा। तो मेरी आप तमाम से अपील है कि 15 जनवरी के दिन आप अपना एक एक वोट पतंग के निशान पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को कामयाब करने के लिए इस्तेमाल करिए। और याद रखिए, सेकुलरिज्म की लोग बात करते हैं, जो लोग फिरका परस्ती के खात्मे की बात करते हैं, आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने वक्फ जायदादों को छीनने के लिए मसाजिद, दरगाह, खानखार, कब्रस्तानों को छीनने और खत्म करने के लिए एक काला वक्फ का कानून बनाया। और कानून बनाने में पूरी ताईद अजीत पवार ने भी की। मुझे देखकर बड़ा ताज्जुब होता है कि हमारे भाई और हमारी बहनें अजीत पवार की पार्टी का खंडवा डालकर इलेक्शन लड़ने के लिए आ रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या तुमको तुम्हारी मस्जिद अजीज नहीं है? क्या तुमको वक्फ की जायदादें अजीज नहीं है? तुम ऐसे पार्टी का वोट मांगने के लिए आ रहे हो जिसने मस्जिदों को छीनने का कानून बनाने के लिए मोदी का साथ किया। याद रखिए, अगर आप इस इलेक्शन के जरिए मुत्तहिदा तौर पर अपने के वोट का इस्तेमाल मजलिस के हक में करेंगे, तो आप एक पैगाम देंगे नरेंद्र मोदी को, अजीत पवार को, शिंदे को कि तुमने एक ऐसा कानून बनाया हमारी मस्जिदों को छीनने के लिए। हम इसके खिलाफ, तुम्हारे इस काले कानून के खिलाफ वोट देंगे। बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या आप चाहते हैं कि आपकी मस्जिद, दरगाह, खानखाह और कब्रस्तानों को छीन लिया जाए? क्या आप चाहते हैं यह काम हो? अगर आप नहीं चाहते तो फिर 15 तारीख को आपको इनके खिलाफ वोट देना पड़ेगा। ये काला कानून जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, मेरी बात को लिख कर रख लो। आज ये कानून ये कहता है कि अगर कोई मस्जिद, दरगाह 100 साल से पुरानी है, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है,
تو اس کا مالک وقف بورڈ نہیں، اس کا مالک آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا ہوگا، آثار قدیمہ ہوگا، اور آثار قدیمہ نریندر مودی کے ماتحت آئے گا۔ کئی ایسے مساجد اور درگاہ مہاراشٹر میں ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ آپ کا ووٹ ایک امانت ہے، اس امانت کو صحیح استعمال کریے اور اپنے ووٹ کو ضائع ہونے سے بچائیے۔ بہت سے لوگ آئیں گے، کانگریس پارٹی کے ایم ایل اے صاحب ہیں، ایم ایل اے صاحب الیکشن جیتتے وقت ہمارے سے تھوڑی غلطی یہ ہو گئی کہ یہاں سے ہم اپنا کینڈیڈیٹ نہیں کھڑا کریں۔ آئندہ یہ غلطی نہیں ہوگی۔ میں یوسف بھائی کو بولا یہاں سے میرے کینڈیڈیٹ کھڑا ہونا چاہیے انشاءاللہ۔ الیکشن جیتنے کے بعد انہوں کچھ اور نئے کام کر رہے، کلاٹی مار رہے، سنا یہاں دیکھو ڈائی مار رہے، دیکھ کے میرے ساتھ تم وہیں گر گئے تو تم پریشان۔ عجیب ماحول ہے، کتنوں کو خوش کرنے جائیں گے تم؟ چلو اپنی بیوی کو خوش کر رہا، اپنے شوہر کو خوش کر رہا، بابا کو اماں کو خوش کر رہا، نہیں میں سب کو خوش کرتا ہوں۔ میرے صاحب یہ کام مت کرو، اللہ موقع دیا، تنگ مت کرو۔ اور یہ آپ کے جو بچے پھر رہے نا، یہ جا کے بچے دکھا رہے، آنکھ دکھا رہے، کچھ بول رہے، میرے صاحب روکو یہ بچوں کو، یہ بچے ہیں، یہاں پر شیر آ کے کھڑا ہے۔ بڑوں سے پنجہ آزمائی کر کے ان کو ہرا کے آ رہا یہاں پر۔ ہماری پارٹی بہار میں 6 ایم ایل اے، میرے 5 ایم ایل اے اکیلے لڑے ہم لوگ۔ تم گٹھ بندھن ملا کے لڑے، بولے کہ ہم پورے اتر پردیش سے، دلی سے، کہاں سے آ گئے، آ کر بہار میں بولے کہ اویسی کو ہرانا ہے۔ میں نے کہا 5-6 گیدڑ مل کر شیر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے مجلس اتحاد المسلمین کے 5 ایم ایل اے کو کامیاب کیا۔ آپ دیکھیے، آپ کے ووٹ کی قیمت اور اہمیت یہ ہوتی ہے کہ جہاں سے بہار میں مجلس کے ایم ایل اے امیدوار لڑ رہے تھے، سب جا کر ایک ہی بات بول رہے تھے، اویسی بھی ٹیم ہے، مجلس بھی ٹیم ہے، مجلس ووٹ کاٹنے کے لیے آئی، مجلس ان کو جتا دے گی، مجلس ان کو یہ کرے گی۔ تو بہار میں 5 ہمارے ایم ایل اے جیتے، اس میں 3 ایسی ودھان سبھائیں جہاں پر وہاں کی خواتین نے اپنا 90% ووٹ کا استعمال کیا۔ 5 میں 3 ودھان سبھا جہاں پر خواتین نے 90% اپنا ووٹ استعمال کیا، اس میں 3 میں مجلس کے ایم ایل اے بنے۔ تو میں اکولا کے ہمارے بہنوں سے، ہماری بیٹیوں سے، ہماری عزتدار ماں سے اپیل کر رہا ہوں کہ چاہے کچھ بھی ہو جاؤ، اگر گھر میں بھی آ کر آپ کے مرد لوگ بول رہے کہ شیروانی کو مت دیکھو، تو آپ بولے نہیں دیکھیں گے، مگر آسمان میں پتنگ پلائیں گے 15 کے دن۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں ایم ایل اے صاحب کو بھی ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں، آپ کو بھی ایک پیغام دے رہا ہوں۔ جب بھارت کی سب سے بڑی پنچایت لوک سبھا میں وندے ماترم کے 100 سال کے تکمیل پر جو ہمارا ایک نیشنل سانگ ہے، اس پر بحث ہوئی، تو آپ ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لو، یہ جتنے سیکولر پارٹی کے لوگ ہیں، ان کی تقاریر کو سنو، آپ وقت نکالو، میرا یقین مت کرو ان کی زبانوں سے کیا نکل رہا تھا۔ اور جب مجھے بولنے کا موقع اللہ نے مجھے دیا تو میں نے ان کو کہا کہ بھارت کا سمویدھان شروع ہوتا ہے وی دا پیپل کے نام سے۔ بھارت کا سمویدھان بھارت ماتا کے نام سے نہیں شروع ہوتا۔ بھارت کا سمویدھان کا آرٹیکل 51 کیا کہتا ہے؟ وی اسٹیٹس کی بات کرتا ہے،
اور بھارت کے سنویدھان کو جس کو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا، میں ان کو سلام کرتا ہوں۔ بابا صاحب امبیڈکر نے پریامبل میں لکھا، انگریزی میں کہہ رہا ہوں، لبرٹی آف تھاٹ، ایکسپریشن اینڈ بلیف، کہ آپ کو آزادی ہے اپنے مذہب پر چلنے کی، آپ کو سوچ کی آزادی ہے۔ میں نے کہا جب 24 جنوری 1950 کو ہم نے اپنے آپ کو سنویدھان دیا، یہ لکھ کر دیا، تو کیسے بی جے پی اور آر ایس ایس کے لوگ ہم سے کہہ رہے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کریں؟ اس ملک کے چپے چپے سے ہم کو محبت ہے۔ میں نے نام لیا یوسف مہر علی صاحب کا، مرحوم کا، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ آپ جانتے یوسف مہر علی کون تھے؟ کون تھے یوسف مہر علی؟ یہی تو مسئلہ ہے مسلمانوں سے کہ تم کو اپنے بزرگوں کے نام اور ان کی قربانیاں یاد نہیں ہے۔ یوسف مہر علی وہ آدمی تھا، بمبئی میں رہنے والے تھے، مہاتما گاندھی کو جا کر کہا کہ کوئٹ انڈیا کا نعرہ اگر کسی نے دیا انگریزوں کے خلاف تو اس کا نام یوسف مہر علی تھا۔ حسرت موہانی کون تھے؟ شاعر تھے، جنہوں نے انگریزوں کے خلاف کہا تھا انقلاب زندہ باد۔ میں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا کہ جو لوگ ہمارے بزرگ مالٹا کی جیل میں، مولانا محمود الحسن حسین احمد مدنی جیل میں تھے، اگر آج کوئی یہ کہے گا اس ملک میں رہنا ہے تو خدا بولنا پڑے گا، تو پھر ہم کیا جواب دیں گے ان بزرگوں کو؟ بابا صاحب امبیڈکر نے سنویدھان میں آرٹیکل 25 فریڈم آف ریلیجن 26 کو لکھا، کلچر کے پروٹیکشن کے بارے میں۔ تو میں نے کہا کہ آپ یہ جان لو کہ میں ایک غیور مسلمان ہوں، میں اللہ سے ہٹ کر کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتا، میں توحید کا ماننے والا ہوں، میں مر جاؤں گا مگر شرک نہیں کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہمارے کو سکھایا گیا ہے، اور وطن کی محبت ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کو چھوڑ کر جا رہے تھے تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مکہ مجھے تجھ سے بہت بڑی محبت ہے، مگر یہاں کے لوگوں نے مجھے مجبور کر دیا۔ جب مدینہ کو گئے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تو دعا کی کہ یا اللہ ہم کو مدینے سے محبت ڈال دے، بلکہ مدینے کو ہم سے محبت ڈال دے مکہ سے زیادہ، تو ہمارا ایمان ملک کی محبت میں کوئی رکاوٹ نہیں بنتا، مگر یاد رکھو ہم شرک نہیں کر سکتے۔ اور ایم ایل اے صاحب آپ سمجھ گئے ہوں گے میرا پیغام۔ سلاکیا مت مارو ایم ایل اے صاحب، کسی کے سامنے جھکنے کی عادت چھوڑو، سوائے رب کے آگے جھکانا سر، یہ سر کٹ جائے مگر جھکنا نہیں چاہیے۔ امام حسین نے دنیا کو پیغام دیا کہ سر تو نہیں جھکے گا، آپ نے اپنی آل کو قربان کر دیا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور نوجوانوں، آپ کو ڈرنے اور گھبرے بھائی، وائٹ شرٹ، وائٹ شرٹ، وائٹ شرٹ، وائٹ شرٹ، ادھر دیکھو یارو، پلٹو ادھر، ادھر پلٹو ہیرو، آئی ایم ہیئر۔ ہم تقریر کریں تو ہم کو پیٹ دکھاؤ، سنو یہاں پہ اتنی دور سے آیا، میں بمبئی سے آ رہا ہوں گاڑی سے آ کے۔ ہاں کرسیاں رہنے دو، کرسی 15 تاریخ کے دن پورے 32 کرسیاں اپنے آنے والے ہیں انشاءاللہ۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے عرض کر رہا تھا، سنو آگے شیر آ گیا، تمہارے بھی شیر بنانے آیا ہوں۔ 15 تاریخ کو پتنگ کوٹ ڈالے تو شیر ہوں گے، تم ڈالیں گے نا، یا پھر بھول کے چلے جائیں گے؟ تو آپ سے یہ کہہ رہا تھا، مجلس جب ووٹ آپ سے پوچھتی ہے تو مجلس اجتماعیت کی بات کرتی ہے۔ میں اپنے لیے نہیں آیا ہوں یہاں پر، میں آیا ہوں آپ کے اتحاد کو مضبوط کرنے کے لیے۔
تاکہ جب آپ کا اتحاد مضبوط ہوگا اور اپنے کے کوٹ کا صحیح استعمال کریں گے تو آپ کی آواز اکولا کی بلدیا میں جائے گی. یہ ہمارے کارپوریٹر جیت کر جائیں گے انشاءاللہ تو آپ کی تکالیف کو دور کرنے کی پوری کوشش کریں گے. آپ یہاں سے اراکین بلدیہ کو کامیاب کرو. میں ذمہ لیتا ہوں ان سے کام کرانے کا. جتنے اراکین بلدیہ ہمارے امیدوار کامیاب ہوں گے انشاءاللہ تعالی ان پر کڑی نظر رکھی جائے گی. یوسف صاحب اور ہم مل کر ان سے کام لیں گے, ان کو بھگائیں گے تاکہ اکولا میں انصاف ہو. آپ کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. مجلس کو کامیاب کریے. مجلس آپ کی آواز ہے. آخر کیوں مجلس کے خلاف اس طرح کی باتیں اور الزام لگایا جاتا ہے؟ میرے بھائی, ایک مظلوم قوم کے لیے سمویدھان آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنی اس قیادت کو مضبوط کریے. اگر سمویدھان اجازت دیتا ہے تو ہم کو اور آپ کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ آرام سے سنو بھائی, روکو مت. بھائی چھوڑو نا یار, چھوڑو نا. ارے میرے کو پرابلم نہیں ہے, تم کہیں پہ روک رہے ہو. جوش میں آ گئے. اتنا قریب مودی کے ریلی میں آتے, کوئی اجیت پوار کے ریلی میں آتے, کانگریس کے ریلی میں آتے, شنڈے کے ریلی میں آتے, ادھو ٹھاکرے کے ریلی میں آتے. یہ اپنا ہمارا دل کا کنیکشن ہے, بیچ میں مت آئیے. یہ دل کی محبت اللہ پیدا کر دیا ہے. اور ایک دیوانے کو سننے کے لیے کہاں سے آئے ہوں گے سوچو تم. میرے کو معلوم ہوا کہ آج دیویندر فڈنویس بھی آئے تھے اکولا کو. آئے تھے, لوگوں کو بلائے, تو سب کو لا لے, تو سب کو لا لے, تو سب کو لا لے. تمہارے کو کوئی بولے آؤ بول کے تم کیوں آئے؟ وطن کے لیے آئے نا. دوسرے پارٹی ہوتے تو 5 گاڑی, 3 گاڑی, 6 گاڑی. یہاں پر سب لوگ اپنا بھائی آنے والے. دوستوں اور بزرگوں, 15 تاریخ کو کیا ہوگا